اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ کو جو ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے شرک کے بارے میں، اس کو اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک اور پڑوسیوں تک امید ہے کہ انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ پیغام پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس چیز کا اجر عطا فرمائے، اور یہی چیزیں ہیں جو قیامت والے دن ہمارے کام آنی ہیں۔ تو میں بار بار یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، تو آپ کو کوشش کیجیے گا کہ اس کو آگے جتنا ہو سکے پہنچائیں، اور میرے پروگرام کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔ تو میں پہلے بیان کیا ہے کہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے بارے میں اور شرک خفی کے بارے میں نے بتایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے واضح طور پہ جو ہے نا وہ یہ چیز بیان کر دی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو لا علمی میں انسان کر جاتا ہے، اور وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارے عالم دین ہیں ان کو چاہیے کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں یا جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، ان کو بیسک چیزوں پہ جو ہے نا، جہاں پہ ہمارا عقیدہ جو ہے نا مضبوط ہونا ہے، اس پہ پہلے توجہ دینی چاہیے، باقی جو ہے نا چیزیں بعد میں جو ہے نا۔ تو ابھی میں شرک جو ہے نا قرآن مجید کی روشنی میں بیان کروں گا۔ تو شرک جو ہے نا سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو اس لیے میں جو کہہ رہا تھا کہ جہالت اس لیے ہے کہ گاؤں کے لوگ خاص طور پہ بہت ہی کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، خاص طور پرانے جو بزرگ ہیں، تو ان کو جو ہے نا سمجھانا چاہیے، کیونکہ اور یہ صرف کیونکہ وہ عالم دین کی بات سنتے ہیں تو ان کے دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ایک عالم دین نے اس کو غلط پٹری پہ ڈال دیا ہے تو خدا را اس کو واضح طور پہ جو ہے نا اس کا عقیدہ جو ہے نا ابتدائی اس میں ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو شرک تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک جو ہے نا، آپ جتنے بھی نیک کام کرتے رہیں، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو چاہے آپ کتنے ہی تہجد گزار ہوں، جیسے نبی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنی جو ہے نا بری چیز ہے۔ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو، حالانکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ یہ سورۃ زمر آیت نمبر 64 اور 65 ہیں۔ تو اس میں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے واضح احکامات دیے ہیں، اور اس سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی جو ہے نا شرک کے بارے میں بڑی واضح تاکید کر دی گئی ہے۔ تو آگے ہے کہ شرک انسان کو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی میں گرا دیتا ہے، جہاں وہ مسلسل مختلف گمراہیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ اب یا تو اسے پرندے یعنی شیاطین اچک لے جائیں گے، یا ہوا خواہشات نفس اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ سورۃ حج آیت نمبر 31۔ تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جو ہے نا احکامات دیے ہیں۔ اس میں کوئی جو ہے نا اگر یہ کہے کہ جی یہ، کیونکہ میں نے اپنا واضح طور پہ ہر اس میں موقف دیا ہے کہ میں جو بھی بات چیت کرتا ہوں قرآن پاک کا صورتوں کا حوالہ دے کے اور احادیث کا حوالہ دے کے میں بات کرتا ہوں۔ میں ایسی کوئی سنی سنائی والی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ
دین کے بارے میں آپ اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو قرآن اور سنت میں نہیں، ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو احکامات ہیں وہ سنت ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو مشرک کو توحید کا ذکر بڑا ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ تو جب ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 45۔ تو یہ جو کافر تھے اس زمانے میں یہودی، تو وہ ان کا یہی ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کے سامنے جو ہے نا وہ کچھ ہوتے تھے، اور ان کو جب دوسروں کا نام لیا جاتا جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے تو یہ باتیں قرآن پاک نے جو ہے نا واضح طور پہ بتا دی ہے۔ شرک کے معاملے میں والدین یا کسی عالم یا کسی مرشد کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ یہ واضح طور پہ سن لیجئے، دوبارہ میں بولتا ہوں، شرک کے معاملے میں والدین یا کسی عالم یا کسی مرشد کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر والدین زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے شریک کی حیثیت سے تو نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 8۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح طور پہ جو ہے نا انسان کو بتا دیا ہے کہ اگر والدین یا عالم دین ہے یا مرشد ہے، کہ جنہوں نے مرشد جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ بھی اس چیز پہ وہ کریں تو ان کو آپ بالکل انکار کر دیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی جو ہے نا، کیونکہ یہ اللہ سے نعوذ باللہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ گفتگو بھی کرتے تھے تو وہ اللہ کی ذات سے اتنے ڈرتے تھے کہ بڑی محتاط ہو کہ تاکہ کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو۔ تو ہمیں یہ جو آج کل کے حالات ہیں، ہم آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہمارا پیر ہمیں یہ کہہ دے گا تو ہم جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پھر جنت کا جو ہے نا راستہ ملے گا۔ مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست عورت یا مرد سے نکاح حرام ہے، یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں اور جنہوں نے دین سے دوری کر لی ہے تو وہ شادیاں آج کل جو ہے نا ان چیزوں میں دین کو سائڈ پہ رکھ کے کر لیتے ہیں۔ اس میں واضح کہہ دیا گیا ہے کہ مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے مرد یا عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ یہ واضح طور پہ مشرک عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ یعنی مشرک عورت تمہیں پسندی ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے بھی ہرگز نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک غلام مومن آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 221۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح طور پہ، تو اس میں بھی جو ہے نا میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو خاص طور پہ جو ہے نا جو یورپ کے اندر یا امریکہ یا باقی ملکوں میں رہتے ہیں یا انڈیا کے اندر بستے ہیں، تو میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے انڈیا کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ پچھلے دن ایک میں اداکارہ کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی مسلمان نے، اور وہ ہندوؤں کی جو رسم ہوتی ہے وہ پلیٹ کے اندر تھالی کے اندر وہ کوئی آگ شگ جلا کے وہ بیوی اداکارہ کے ساتھ جو ہے نا کر رہا تھا، تو اس طرح وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو بیویاں تو مل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملنے کے لیے آپ کو بہت جو ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں، دور رہیں۔
حالت شرک میں فوت ہونے والے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جو یہودی یا حالت شرک میں مرتا ہے اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ریب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب کہ ان پر بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 113۔ تو میں مشرک پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اس میں بھی واضح ہے کہ مشرک جو ہے نا، آپ کو اللہ وحدہ لا شریک پہ مکمل ایمان لانا ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، تو خدا را اس کو آگے سبسکرائب کریں، لوگوں کو جو ہے نا شیئر کریں، لائک کریں۔ میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ والآخرہ والدنیا۔